بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو؟ مریم نواز تو کہتی ہیں کہ جی خاموشی چبھ رہی تھی، لیکن کیا یہ خاموشی برقرار رہے گی یا ٹوٹے گی؟ کیا ہونے والا ہے آگے؟ دیکھیے میڈم شیخ، مریم نواز صاحبہ پہ بڑی مرتبہ بات ہو سکتی ہے اور ہم کرتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی کر لیں گے، لیکن ایک آپ کو میں پچھلے 2-3 دنوں میں نے 2-3 مسلم لیگیوں سے بات کی، ان کے جو قریبی ہیں نواز شریف فیملی کے، ان سے بات کی، اور پھر ایک صحافی ہیں جو قریبی ہیں نواز شریف فیملی کے، ان سے بات کی، اور پھر جاوید چودھری صاحب ہمارے سینئر کالم نگار ہیں، انہوں نے کالم بھی لکھا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو ایک پوری کہانی ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت خطرے سے باہر ہے، اور اب ان کا خیال ہے کہ ان کو آپریشن سے نہیں گزارنا چاہیے، یعنی ان کے آپریشنز نہیں ہونے چاہیے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، اور میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں، اور فیملی ابھی تک ڈیوائیڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا رابطہ ہوا، اے پی سی کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا آل پارٹیز کانفرنس میں، ان سے گرین سگنل کے بعد مولانا صاحب نے دوسری پارٹیوں سے رابطہ کیا، اور عید کے بعد کی جو اے پی سی کی تاریخ تھی یہ بھی نواز شریف صاحب کی مرضی سے دی گئی تھی، اور جو انسداد دہشت گردی ترمیمی بل ہے، سلامتی کونسل ایکٹ ترمیمی بل ہے، اور باقی تین قوانین ہیں، نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ حکومت کو سپورٹ نہ کریں، اور لیکن جوائنٹ سیشن سے ایک رات قبل مولانا صاحب نے میاں صاحب کو ٹیلی فون یا رابطہ کر کے کہا کہ بھائی صبح آپ کی پارٹی اس کا کرنے جا رہی ہے، اس کے حمایت کرنے جا رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی، انہوں نے اسی وقت تھوڑی دیر بعد 1-2 بندوں سے بات کرنے کے بعد رات 3 بجے شاہد خاقان عباسی صاحب کو میسج کیا موبائل پر، اور کہا کہ اس کی حمایت نہ کریں، سویرے مولانا صاحب سے ملیں اور ان کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اچھا، لیکن سویرے صبح شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر مسلم لیگ نون نے بلوں کی حمایت کی اور بل پاس ہو گئے۔ اب میاں صاحب بڑے ناراض ہیں، کہانی یہ بتاتی ہے کہ یا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میاں صاحب ناراض ہیں، انہوں نے پارٹی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور وہ اور کچھ اپنے پارٹی کے سیاستدانوں پر، اپنے قریبی لوگوں پر بھی ناراض ہیں، اور ان کا کہنا ہے، انہوں نے بتایا ہے 1-2 بندوں کو کہ مجھے پتا ہے کون کس سے مل رہا تھا اور کون کس کو حمایت تو بھٹی صاحب آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف کیا پیچھے پچھلی صفوں میں ہوں گے اور نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے اور کھل کے سامنے آئیں گے؟ دو چیزیں جی اب اس میں ہے۔ ایک تو یہ کہ میاں صاحب کا خیال ہے کہ کچھ پارٹی سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلی صفوں والوں کو وہ پیچھے کرنے جا رہے ہیں اور پچھلی صفوں والوں کو اگلے کرنے جا رہے ہیں، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی جو ہے، وہ اپوزیشن لیڈر کسی صحت مند اور فعال آدمی کو بنانا چاہتے ہیں، اور وہ عہدہ اس کو دینا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک اور جو شہباز شریف صاحب کے قریب آدمی ہے، اس نے مجھے آج بتایا کہ یہ میاں صاحب کو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم تو سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، ان سے پوچھ کے کر رہے ہیں۔ اب اگلے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور میاں صاحب کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے مارچ کا مطلب ہے سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت مل جاتی ہے ہر بل پاس کرانے میں، اور ان کا خیال ہے جس دن یہ اکثریت مل گئی سارا ہاؤس آف شریف اندر ہوگا، سارے زرداری صاحب اندر ہوں گے، اور ایسے قانون بنیں گے کہ ان کا مکو ٹھپا جائے گا۔ تو اس لیے کوئی اسٹریٹجی ہے مارچ کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس؟ کیا کہتے ہیں آپ کے ذرائع بھٹی صاحب؟ سے یہ چند دن بھی امپورٹنٹ ہے۔ صرف ایک ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر اگلے چند دنوں میں پچھلے آگے چلے گئے، آگے پچھلے چلے گئے، شہباز شریف تبدیل ہو گئے، تو پھر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ذرائع کے مطابق نون لیگ میں بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، جو ابھی آگے ہیں وہ پچھلی صفوں میں جائیں گے، اور نواز شریف صاحب نے خود چیزیں کنٹرول کر